ہم سب لوگ وہ لوگ ہیں جو انسان کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسان کے حق کی بات کرتے ہیں، مرد کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس نظریے پر کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کہیں پر فکری اور نظری اختلاف ہوتا ہے تو وہ صرف اس بات پر کہ حقوق کا تعین، اس کے لیے معیار کیا ہو۔ کیا انسانی حقوق کے تعین کے لیے قرآن و سنت کو معیار بنایا جائے یا معاشرے کی خواہشات کو، فرد کی خواہشات کو؟ یہ ایک فکری اور نظری فرق ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ اگر مولوی صاحب کہتا ہے کہ خاتون کے یہ حقوق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آپ اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں، تم تو عورتوں کے حقوق کے دشمن ہو۔ اگر کوئی قوم پرست کہتا ہے کہ میرے قوم اور قبیلے کے حقوق نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں کہ تم تو پاکستان کے دشمن ہو۔ اس فکر سے ہمیں نکلنا ہوگا، ایک دوسرے کی سننی پڑے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، لیکن آئین آزاد نہیں ہے۔ آئین ہے، آئین زندہ نہیں ہے۔ آئین ہے، اس میں قوت نہیں ہے۔ ہم آج آئیں اس بات پر اتفاق کریں کہ طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے اندر میرے ملک کا آئین ہوگا، جو آئین پارلیمنٹ نے اور عوام کے نمائندوں نے متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ آئین پاکستان ایک میثاق ملی ہے۔ اگر ملک کے تمام صوبے، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ریاست سے مطمئن ہیں، آئین پر عمل درآمد صحیح ہو رہا ہے، تو پھر سب ایک قوم ہیں، پھر سب پاکستان کے مجاہد ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں۔ لیکن اگر اس میثاق ملی پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو اگر تحفظات ہوں گی تو یہ پھر ایک فطری رد عمل دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے رد عمل آئے بھی ہیں اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ان تحفظات کا راستہ اور محرومیتوں کے احساس کو ختم کرنا ہے تو پھر اس آئین پر عمل کرانا ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا آئین اگر اسلامی ہے تو اسلامی ہونے کے باوجود یہاں اسلام نہیں آ سکا۔ اگر ہمارا آئین جمہوری ہے تو اب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکی۔ الیکشن ہوتے ہیں، عوام ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن گنے جاتے ہیں کسی دوسرے بکسے سے۔ اور اس طرح جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے۔
ہمارا آئین وفاقی ہے اور اس وفاقی آئین کے تحت وحدتیں ہیں، آخر کیوں پاکستان میں صرف ایک ہی طاقتور ادارہ ہے جو اپنی ذات میں آئین بھی ہے اور اپنی ذات میں قانون بھی ہے؟ اسے کہتے ہیں جبر، اور اس جبر کو قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو عام آدمی کے شعور پر بھی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ آزادی اور غلامی کا فرق ہی نہ کر سکے، آئین کی قدر و قیمت کو ہی نہ پہچانے، اور عام آدمی کو، غریب آدمی کو اتنا بھوکا کر دو، قوم کو اس حد تک نادار کر دو کہ پھر وہ اپنے پیٹ کے لیے سوچے، وہ ملک کے نظام کے لیے سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جائے۔ تو معاملہ سنجیدہ ہے، الفاظ میں سختی آ سکتی ہے، گفتگو میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ کیا ان اسباب کا ازالہ کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ جس نے اپنے حقوق کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہا۔ جس نے اپنی قوم اور برادری کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہہ دیا۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے وفادار پیدا کرے۔ دوسروں کو کافر کہنا اور کافر بنانے کی بجائے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کو دعوت دو مسلمان ہونے کے لیے، اسلام کے رحمت کے دائرے میں انسانیت کو لاؤ۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اسی اصول کی بنیاد پر یہی فریضہ ہے ریاست کا کہ وہ ریاست کے ہر شہری کو، ہر باشندے کو ملک کی وفاداری کی طرف بلائے اور ایک قوم بنانے کے لیے اس کو تمام تر حقوق ادا کرے۔ قانون تو آٹے کی وہ ناک بنا دی گئی ہے کہ طاقتور قوتیں جب چاہیں قانون کی ناک کی کوئی شکل بنا دیں جو ان کے بدلے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر شکایتیں تو پیدا ہوں گی۔ اگر عدلیہ آئین کا اور قانون کا تحفظ نہیں کر سکتی، وکلاء برادری آئین اور قانون کو تحفظ دینے میں بے بس نظر آئے، ملک کدھر جائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے میثاق ملی کا تحفظ کریں۔ اگر مذہبی لوگ ہیں تو اس پر عمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو مطمئن ہوں گے۔ اگر جمہوریت پسند لوگ ہیں تو اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں مطمئن ہوں گے۔ اگر قوم پرست لوگ ہیں، صوبائی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں وہ مطمئن ہوں گے۔ جب میرے آئین میں ہر شہری کو مطمئن کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کا ہر شہری، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ پاکستانی، سیاسی لوگ، وکیل، صحافی، انجینئرز، اساتذہ، ہر ایک میدان میں کھڑا ہے اور اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔
مرد ہوں یا خواتین، سب حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جھگڑا اس بات پر نہیں کہ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ وہ لوگ ہیں جو انسان کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسان۔ ہم سب لوگ وہ لوگ ہیں جو انسان کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسان کے حق کی بات کرتے ہیں، مرد کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس نظریے پر کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کہیں پر فکری اور نظری اختلاف ہوتا ہے تو وہ صرف اس بات پر کہ حقوق کا تعین، اس کے لیے معیار کیا ہو۔ کیا انسانی حقوق کے تعین کے لیے قرآن و سنت کو معیار بنایا جائے یا معاشرے کی خواہشات کو، فرد کی خواہشات کو؟ یہ ایک فکری اور نظری فرق ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ اگر مولوی صاحب کہتا ہے کہ خاتون کے یہ حقوق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آپ اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں، تم تو عورتوں کے حقوق کے دشمن ہو۔ اگر کوئی قوم پرست کہتا ہے کہ میرے قوم اور قبیلے کے حقوق نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں کہ تم تو پاکستان کے دشمن ہو۔ اس فکر سے ہمیں نکلنا ہوگا، ایک دوسرے کی سننی پڑے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، لیکن آئین آزاد نہیں ہے۔ آئین ہے، آئین زندہ نہیں ہے۔ آئین ہے، اس میں قوت نہیں ہے۔ ہم آج آئیں اس بات پر اتفاق کریں کہ طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے اندر میرے ملک کا آئین ہوگا، جو آئین پارلیمنٹ نے اور عوام کے نمائندوں نے متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ آئین پاکستان ایک میثاق ملی ہے۔ اگر ملک کے تمام صوبے، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ریاست سے مطمئن ہیں، آئین پر عمل درآمد صحیح ہو رہا ہے، تو پھر سب ایک قوم ہیں، پھر سب پاکستان کے مجاہد ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں۔ لیکن اگر اس میثاق ملی پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو اگر تحفظات ہوں گی تو یہ پھر ایک فطری رد عمل دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے رد عمل آئے بھی ہیں اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ان تحفظات کا راستہ اور محرومیتوں کے احساس کو ختم کرنا ہے تو پھر اس آئین پر عمل کرانا ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا آئین اگر اسلامی ہے تو اسلامی ہونے کے باوجود یہاں اسلام نہیں آ سکا۔ اگر ہمارا آئین جمہوری ہے تو اب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکی۔ الیکشن ہوتے ہیں، عوام ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن گنے جاتے ہیں کسی دوسرے بکسے سے۔
اور اس طرح جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے. اور اس طرح جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے. ہمارا آئین وفاقی ہے اور اس وفاقی آئین کے تحت وحدتیں ہیں. آخر کیوں پاکستان میں صرف ایک ہی طاقتور ادارہ ہے جو اپنی ذات میں آئین بھی ہے اور اپنی ذات میں قانون بھی ہے؟ اسے کہتے ہیں جبر. اور اس جبر کو قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو عام آدمی کے شعور پر بھی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ آزادی اور غلامی کا فرق ہی نہ کر سکے. آئین کی قدر و قیمت کو ہی نہ پہچانے اور عام آدمی کو، غریب آدمی کو اتنا بھوکا کر دو، قوم کو اس حد تک نادار کر دو کہ پھر وہ اپنے پیٹ کے لیے سوچے، وہ ملک کے نظام کے لیے سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جائے. تو معاملہ سنجیدہ ہے. الفاظ میں سختی آ سکتی ہے، گفتگو میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ کیا ان اسباب کا ازالہ کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ یہ ہے بنیادی مسئلہ. جس نے اپنے حقوق کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہا. جس نے اپنی قوم اور برادری کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہہ دیا. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے وفادار پیدا کرے. دوسروں کو کافر کہنا اور کافر بنانے کی بجائے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کو دعوت دو مسلمان ہونے کے لیے. اسلام کے رحمت کے دائرے میں انسانیت کو لاؤ. یہ تعلیم ہے اسلام کی. اسی اصول کی بنیاد پر یہی فریضہ ہے ریاست کا کہ وہ ریاست کے ہر شہری کو، ہر باشندے کو ملک کی وفاداری کی طرف بلائے اور ایک قوم بنانے کے لیے اس کو تمام تر حقوق ادا کرے. قانون تو آٹے کی وہ ناک بنا دی گئی ہے کہ طاقتور قوتیں جب چاہیں قانون کی ناک کی کوئی شکل بنا دیں جو ان کے مرضی. تو ظاہر ہے کہ پھر شکایتیں تو پیدا ہوں گی. اگر عدلیہ آئین کا اور قانون کا تحفظ نہیں کر سکتی، وکلاء برادری آئین اور قانون کو تحفظ دینے میں بے بس نظر آئے، ملک کدھر جائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے میثاق ملی کا تحفظ کریں. اگر مذہبی لوگ ہیں تو اس پر عمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو مطمئن ہوں گے. اگر جمہوریت پسند لوگ ہیں تو اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں مطمئن ہوں گے. اگر قوم پرست لوگ ہیں، صوبائی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں وہ مطمئن ہوں گے.
جب میرے آئین میں ہر شہری کو مطمئن کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کا ہر شہری، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ پاکستانی، سیاسی لوگ، وکیل، صحافی، انجینئرز، اساتذہ، ہر ایک میدان میں کھڑا ہے اور اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے؟ مرد ہوں یا خواتین، سب حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جھگڑا اس بات پر نہیں کہ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ وہ لوگ ہیں جو انسان کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسان، ہم سب لوگ وہ لوگ ہیں جو انسان کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسان کے حق کی بات کرتے ہیں، مرد کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس نظریے پر کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کہیں پر فکری اور نظری اختلاف ہوتا ہے تو وہ صرف اس بات پر کہ حقوق کا تعین، اس کے لیے معیار کیا ہو۔ کیا انسانی حقوق کے تعین کے لیے قرآن و سنت کو معیار بنایا جائے یا معاشرے کی خواہشات کو، فرد کی خواہشات کو؟ یہ ایک فکری اور نظری فرق ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ اگر مولوی صاحب کہتا ہے کہ خاتون کے یہ حقوق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آپ اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں، تم تو عورتوں کے حقوق کے دشمن ہو۔ اگر کوئی قوم پرست کہتا ہے کہ میرے قوم اور قبیلے کے حقوق نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں کہ تم تو پاکستان کے دشمن ہو۔ اس فکر سے ہمیں نکلنا ہوگا، ایک دوسرے کی سننی پڑے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، لیکن آئین آزاد نہیں ہے۔ آئین ہے، آئین زندہ نہیں ہے۔ آئین ہے، اس میں قوت نہیں ہے۔ ہم آج آئیں اس بات پر اتفاق کریں کہ طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے اندر میرے ملک کا آئین ہوگا، جو آئین پارلیمنٹ نے اور عوام کے نمائندوں نے متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ آئین پاکستان ایک میثاق ملی ہے۔ اگر ملک کے تمام صوبے، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ریاست سے مطمئن ہیں، آئین پر عمل درآمد صحیح ہو رہا ہے، تو پھر سب ایک قوم ہیں، پھر سب پاکستان کے مجاہد ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں۔ لیکن اگر اس میثاق ملی پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو اگر تحفظات ہوں گی تو یہ پھر ایک فطری رد عمل دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے رد عمل آئے بھی ہیں اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ان تحفظات کا راستہ اور محرومیتوں کے احساس کو ختم کرنا ہے تو پھر اس آئین پر عمل کرانا ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا آئین اگر اسلامی ہے تو اسلامی ہونے کے باوجود یہاں اسلام نہیں آ سکا۔
اگر ہمارا آئین جمہوری ہے تو اب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکی. الیکشن ہوتے ہیں، عوام ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن گنے جاتے ہیں کسی دوسرے بکسے سے. اور اس طرح جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے. اور اس طرح جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے. ہمارا آئین وفاقی ہے، اور اس وفاقی آئین کے تحت وحدتیں ہیں. آخر کیوں پاکستان میں صرف ایک ہی طاقتور ادارہ ہے جو اپنی ذات میں آئین بھی ہے اور اپنی ذات میں قانون بھی ہے؟ اسے کہتے ہیں جبر. اور اس جبر کو قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو عام آدمی کے شعور پر بھی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ آزادی اور غلامی کا فرق ہی نہ کر سکے. آئین کی قدر و قیمت کو ہی نہ پہچانے، اور عام آدمی کو، غریب آدمی کو اتنا بھوکا کر دو، قوم کو اس حد تک نادار کر دو کہ پھر وہ اپنے پیٹ کے لیے سوچے، وہ ملک کے نظام کے لیے سوچنے کی صلاحیت سے بھی معروم ہو جائے. تو معاملہ سنجیدہ ہے. الفاظ میں سختی آ سکتی ہے، گفتگو میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ کیا ان اسباب کا ازالہ کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ یہ ہے بنیادی مسئلہ. جس نے اپنے حقوق کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہا. جس نے اپنی قوم اور برادری کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہہ دیا. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے وفادار پیدا کرے. دوسروں کو کافر کہنا اور کافر بنانے کی بجائے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کو دعوت دو مسلمان ہونے کے لیے. اسلام کے رحمت کے دائرے میں انسانیت کو لاؤ، یہ تعلیم ہے اسلام کی. اسی اصول کی بنیاد پر یہی فریضہ ہے ریاست کا کہ وہ ریاست کے ہر شہری کو، ہر باشندے کو ملک کی وفاداری کی طرف بلائے اور ایک قوم بنانے کے لیے اس کو تمام تر حقوق ادا کرے. قانون تو آٹے کی وہ ناک بنا دی گئی ہے کہ طاقتور قوتیں جب چاہیں قانون کی ناک کی کوئی شکل بنا دیں جو ان کی مرضی. تو ظاہر ہے کہ پھر شکایتیں تو پیدا ہوں گی. اگر عدلیہ آئین کا اور قانون کا تحفظ نہیں کر سکتی، وکلاء برادری آئین اور قانون کو تحفظ دینے میں بے بس نظر آئے، ملک کدھر جائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے میثاق ملی کا تحفظ کریں.
اگر مذہبی لوگ ہیں تو اس پر عمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو مطمئن ہوں گے۔ اگر جمہوریت پسند لوگ ہیں تو اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں مطمئن ہوں گے۔ اگر قوم پرست لوگ ہیں، صوبائی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں وہ مطمئن ہوں گے۔ جب میرے آئین میں ہر شہری کو مطمئن کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کا ہر شہری، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ پاکستانی، سیاسی لوگ، وکیل، صحافی، انجینئرز، اساتذہ، ہر ایک میدان میں کھڑا ہے اور اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ مرد ہوں یا خواتین، سب حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ جھگڑا اس بات پر نہیں کہ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب لوگ وہ لوگ ہیں جو انسان کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسان